جی ناظرین، آج بڑا دل چاہ رہا ہے کہ بات کریں کہ گزشتہ 5 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ سلوک کسی دشمن ملک نے نہیں، ہمارے اپنے نے کیا کیا، اور جو کیفیت پاکستان کی 5 سال پہلے تھی، آج پاکستان کو اس صورتحال میں لا کر ہم نے کیا حاصل کیا، کیا اچیو کیا۔ یہ باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن جس طرح میڈیا ہم پر بار بار چیزیں ہیمپر کرتا ہے، چیزیں بار بار ہمارے ذہنوں میں گھسانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح یہ والی باتیں بھی بار بار ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو 5 سال میں جو کچھ کیا گیا ہے، یہ سازش کسی ایک حکومت کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ 5 سال میں جو سازش تیار ہوئی اور پھر جو اب عملی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، اور بڑی کامیابی سے یہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری ہر نیوز پیپر، ہر میٹنگ، ہر چیز اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ جانتے بوجھتے ایک ترقی یافتہ، ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے ملک کو کس طرح تنزلی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس میں چند لوگوں کا ذاتی مفاد تھا، انٹرنیشنل کیمپین تھی، چند لوگوں کو عہدوں کی خواہش تھی، یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، لیکن اس کا نتیجے پہ بات کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہنستا بستا ملک جو ہے آپ نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، اور پھر یہ آپ نے انتقام لیا، اور جانے کس بات کا انتقام لیا۔ انتقام آپ نے ان لوگوں سے لیا جو 22 کروڑ اس ملک کے عوام ہیں۔ ان 22 کروڑ لوگوں سے انتقام لیا گیا جن کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، ان کے روزگار بند کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے مہنگائی بڑھا دی گئی ہے، ان کے لیے معیشت کی بربادی کر دی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس پہ بات بار بار کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ چند سال پہلے یہ ملک کس صورتحال میں تھا، اور اب کس صورتحال میں ہے۔ ہم اچھے خاصے ترقی کر رہے تھے، ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، اور 5.8 بہت کوئی ایکسیلنٹ گروتھ ریٹ نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ضرور فراہم کرتا ہے کہ جس سے آپ اکنامکس کی زبان میں ٹیک آف سٹیج کہتے ہیں، وہاں سے آدمی پھر اوپر جا سکتا ہے، ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو خواب تھے ایشین ٹائیگر والے بننے کے، وہ اس زمانے میں دیکھے جا رہے تھے۔ کہیں میٹروز بن رہی تھیں، کہیں اورنج ٹرینز بن رہی تھیں۔ نواز شریف نے ایک تقریب میں یہ بھی کہا کہ بلٹ ٹرین بھی پاکستان میں بنے گی، اور بننی چاہیے تھی، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، دنیا کے بے تحاشا ممالک میں ہے۔ اور پھر اب جو ہے نا بہت ریسنٹ پاسٹ ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اختلافات کیا بنائے گئے کہ ڈان لیکس پہ نواز شریف نے کیا کہا کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اب وہ خود ہی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تازہ تازہ باتیں ہیں نا، کوئی آج سے 50 سال پرانی تو نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ جو لوگ یہ اب باتیں کر رہے ہیں انہیں کسی قسم کا تعصف ہو، پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑے ببانگ دہل دعوے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا ملک صاف کرنا چاہیے، اپنا گھر صاف۔ تو بھائی جب یہی بات ایک منتخب وزیر اعظم کہہ رہا تھا تو اس پہ غداری کے فتوے کیوں لگائے گئے تھے؟ کیوں نام آیا تھا مریم نواز کے میڈیا سیل کا؟ کیوں ڈان لیکس جیسی سٹوریاں بنائی گئی تھیں؟ کیوں ایک محب وطن آدمی کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اور بالکل ریسنٹ پاس کی ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ اگر تو ملک آپ کی انٹرونشن سے ترقی کر رہا ہوتا، 5.8 گروتھ ریٹ ہوتا، اس کے بعد آج 7 یا 8 ہوتا، تو لوگ تو کہتے کہ سر آپ نے کمال کر دیا، آپ کی انٹرونشن سے پاکستان بچ گیا۔ اب یہ لوگ کس منہ سے کہیں؟ مائنس میں آپ کا گروتھ ریٹ جا رہا ہے، ترقی کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی،
کوئی ایک پروجیکٹ ایسا جو ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو وہ آپ مجھے بتا دیں. کیا اس عرصے میں آپ نے سنا کوئی ہسپتال بنا ہو, کوئی اسکول بنا ہو, کوئی سڑک بنی ہو, کسی میٹرو کا افتتاح ہوا ہو, کوئی اورنج لائن, کوئی بلٹ ٹرین, کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو, کوئی ایئرپورٹ بنا ہو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کیا گیا. سب کو پتا تھا عمران خان کی کیپیبلٹی کا کہ یہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں, ان کے پاس نہ ویژن ہے نہ اختیار ہے, اور ان کو جان بوجھ کر ایسا پلیس اور پوزیشن کیا گیا کہ جیسے قوم کا مسیحا سامنے آ رہا ہے. اب جو ملک کا حال ہے, جو پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں انہی پہ بات کر لیں. کیا پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں کہ کبھی کٹے بھینسیں یہ بیچی جا رہی ہیں, کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں سستے داموں بیچی جا رہی ہیں اور 400 گنا زیادہ قیمت پر مزید گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. ترقی کے پروجیکٹ کیا شروع ہو رہے ہیں, لنگر خانے لگ رہے ہیں. بھئی ساری قوم کو بھیکاری بنا دینا اگر آپ کا مقصد تھا تو آپ اس میں کامیاب ہیں. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح اس انٹرونشن سے جو 2018 سے پہلے شروع ہو گئی, اس سے نواز شریف کو تو نکالا گیا, اس سے ڈیموکریسی کو تو تہس نہس کیا گیا, اس میں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو تو منظر عام پر لایا گیا, ووٹ بھی دلوائے گئے, ایک پورا میڈیا اس کے حق میں کیمپین کرتا رہا. لیکن اس سے کیا حاصل کیا؟ اس سے اگر پاکستان کو کچھ حاصل ہوا ہے تو مجھے بتا دیجئے. کیا پاکستان کے لوگ 2021 میں جب دنیا مریخ پہ پہنچ رہی ہے, کیا ہمارا ویژن صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے لنگر خانے کھول دیں اور انہیں بھیکاری بنا کر روٹیاں تقسیم کریں؟ یہ آپ کا ویژن ہے؟ پاکستان کو کہاں سے مجھے یہ بتائیے, کیا پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا ہے جو اس وقت ہم سے دوستی کا دم بھرتا ہو؟ کیا ترکی, سعودی عرب, ایران, امریکہ, کوئی ملک ایسا ہے جو پاکستان سے اس صورتحال میں تعلقات رکھنے میں خواہاں ہو؟ کوئی ایسا نہیں. میڈیا آپ نے ملک کے اندر سارا دبا دیا, لیکن کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ اب سار عالم کو گولی ماری گئی ہے, متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا ہے, احمد نورانی کو پیٹا گیا ہے, قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ جو خبریں پاکستان میں کنٹرول کر کے چلا رہے ہیں اس کا امپیکٹ دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دنیا آپ سے کیا امیدیں لگائے بیٹھی تھی اور آپ نے کیا سلوک کیا؟ میں جو نا آج کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس, میں صرف اس صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا کہ جو گزشتہ برسوں میں ہمارے ساتھ پیش آئی ہے اور جس کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے گئے تھے, لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں وہ دعوے بھی غلط ثابت ہوئے. ایک منتخب حکومت کو بھی نکالا گیا, ایک محب وطن کو غدار بھی کہا گیا, ایک پوری پارٹی کے خلاف سازش کی گئی, اور کس کاسٹ پہ, کیا حاصل کیا آپ نے؟ آپ مجھے کہنے دیجئے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, ہر شخص کہہ رہا ہے. اب تو سڑک پہ کھڑا شخص بھی یہی بات کر رہا ہے, چھابڑی والا بھی یہی بات کر رہا ہے, رکشے والا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا سرکار, اس کا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے. حب الوطنی کے دعوے آپ کریں اور پاکستان کو نقصان بھی آپ پہنچائیں, اور جو کوئی سچ لکھنے کی کوشش کرے وہ غدار کہلائے, وہ راہ کا ایجنٹ کہلائے. یہ کس قسم کی سوسائٹی آپ نے بنا دی ہے؟ اگر آپ کی انٹرونشن سے پاکستانیوں کا مستقبل بہتر ہوتا, پاکستان کا مستقبل بہتر ہوتا, تو 100 سلوٹ ہم کرتے, 100 سلام کرتے. لیکن آپ نے تو جانتے بوجھتے ایک منصوبے کے تحت, ایک سازش کے تحت اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا, اور ابھی بھی رک نہیں رہے. شرمندگی نہیں ہے, تعسف نہیں ہے, ابھی الیکٹرانک ووٹنگ کا شوشہ چھوڑ دیا.
اس لیے کہ انہیں خوف ہے. یہ وہ ویسی کیفیت ہے کہ جب کوئی شخص شیر کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر وہ اس ڈر سے نہیں اترتا کہ جب وہ اترے گا تو شیر اسے کھا جائے گا. اب دیکھیے انہوں نے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی، نواز شریف کو، کوئی الیکشن ہوتا ہے نواز شریف کی پارٹی جیتتی ہے، کوئی ٹاک شو نواز شریف کے ذکر کے علاوہ بغیر ممکن نہیں ہے. یہ اس کی سیاست ختم کرنے چلے تھے. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ احساس انہیں ہونا چاہیے کہ کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے ایکسٹینشن ختم ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں جمہوریت واپس آ جائے گی. اس دور میں ان کرداروں کے بارے میں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، حب الوطنی کے بارے میں، حب الوطنی کا نعرہ لگا کے، ان کے بارے میں تاریخ کیا کہے گی، عوام انہیں کس نام سے پکاریں گے، انہیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے.